وہ کچن میں کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا کہ رو رہی ہو کیا؟ بھیگی آنکھوں سے ہنستی ہوئی بولی، نہیں تو پیاز کاٹ رہی تھی، بہت ہی کڑوا ہے۔ میں نے کہا، خالہ امی بلا رہی ہے، رشتہ دیکھنے والے لوگ آ گئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پہلے آنکھیں صاف کی اور پھر ٹرے میں کولڈ ڈرنک، فروٹ وغیرہ رکھ کر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا اور باہر کی طرف چل دی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد ٹیبل پر پیاز کی طرف دیکھا جو آدھا کٹا ہوا تھا، باقی پیاز میں کاٹنے لگا، اور حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب پورا پیاز کٹ گیا اور نہ میری آنکھیں جلیں اور نہ ان میں پانی آیا۔ پیاز تو بالکل بھی کڑوا نہیں تھا۔ میں نے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر دیکھا، وہ ٹرے میں بسکٹ بھی رکھ رہی تھی اور خاموش آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی، اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے لہجے میں کہنے لگی، پیاز تو کڑوا نہیں ہوتا عمر بھائی، عورت کی زندگی کڑوی ہوتی ہے۔ کیا ہوا یار، زندگی کو اچھی بھلی تو ہے، والدین، بہن بھائی، اچھی تعلیم، عزت اور زندگی کی ہر سہولت ہے، پھر یہ زندگی سے ناشکری کیوں؟ عمر بھائی آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس نے چائے اٹھائی اور جانے لگی، اور پھر میں نے کہا سمجھاؤ نا۔ اس نے کہا اب میرے ساتھ آئیں۔ وہ چائے لے کر کمرے میں چلی گئی اور میں کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ موٹے موٹے صوفے پر بیٹھی 3 عورتیں قصائیوں کی طرح نادیہ کو دیکھ رہی تھیں۔ میں کھڑکی کے باہر کھڑا تھا، مگر وہ نظر کی چبھن مجھے بھی بے قرار کر گئی۔ سر جھکائے بیٹھی نادیہ پر مجھے بہت ترس آ رہا تھا۔ ایک عورت نے چپتے الفاظ میں پوچھا، بہن آپ کے خاندان میں اور کوئی رشتہ نہیں ہے؟ خالہ نے سادگی سے کہا، جی بہت سے بچے ہیں فیملی میں۔ اچھا یہ لڑکا کون ہے جس نے دروازہ کھولا تھا؟ وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میرا بھانجا ہے، CSS کیا ہے، ابھی بہت جلد ہی ٹریننگ پر چلا جائے گا۔ خالہ کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ دیکھو بہن، اگر خاندان میں اتنے اچھے لڑکے ہیں تو آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کروانے والی ماسی کیوں کوششیں کر رہی ہے؟ ناراض نہ ہونا، میں تو سیدھی بات کرتی ہوں۔ پلیٹوں پر ہاتھ صاف کرتی ہوئی موٹی عورت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی باتوں سے خالہ اور نادیہ پر کیا گزر رہی ہے۔ کہنے لگی، اگر کسی اچھی بھلی نظر آنے والی لڑکی کو خاندان میں رشتہ نہیں مل رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہے۔ نادیہ اڑی اڑی سی رنگت اور کانپتے ہاتھوں سے ٹرے لیے باہر نکلی، میری طرف ایک نظر ڈالی اور پھر کچن میں گھس گئی۔ خواتین کمرے سے باہر نکل رہی تھیں۔ اتنا پڑھا لکھا اور خوبصورت گھر میں ہے تو اس کا مطلب ہے لڑکی اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے مجھے اور کچھ سننے کی ہمت نہیں رہی اور میں اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ وہ ہاتھ میں پیاز لیے کھڑی تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا جو گالوں پر بہہ رہا تھا۔ میں نے پیاز اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ پیاز تو کڑوا نہیں ہے، زندگی کڑوی ہے نا، تو یہ زندگی مجھے دے دو۔ میں نے اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں پر سجا لیے ہیں۔ یہ بہت قیمتی موتی ہیں، انہیں ضائع مت کرو۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ میں نے امی کے بار بار کہنے کے باوجود اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھری تھی، حالانکہ شریک حیات کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام خوبیاں نادیہ میں موجود تھیں۔ میں ہی کیا، خاندان میں کوئی بھی اچھے مقام پر پہنچتا وہ خاندان سے باہر شادی کرنے کی ضد لگا دیتا تھا، اور اس طرح نہ جانے کتنی لڑکیاں اچھے رشتوں کی تلاش میں لوگوں کے طعنے اپنے کردار کو شے برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتی تھیں اور پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہاتی رہتی تھیں۔